قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے والدین الکرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور ماشاءاللہ بڑے اعمال کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ، بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اعمال صالحہ آپ لوگوں نے اس رمضان المبارک میں اعمال صالحہ کیے، اور الحمدللہ تمام مسلمانوں کی یہ کوشش تھی، یہ جدوجہد تھی کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، ہماری آنکھ بھی غلط نہ دیکھے، ہمارے کان بھی غلط نہ سنیں، ہمارے پاؤں اور ہاتھ وہ بھی غلط استعمال نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کا شوق اور ذوق ہے، یہ کوئی ڈگی چپی بات نہیں، اور الحمدللہ مسلمان اس رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش نہ ہو رمضان کے مبارک مہینے کے لیے مسلمان، کہ جس کے مہینے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور مانگنے کے لیے، مسلمان کیوں خوش نہ ہو؟ مسلمان کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کے اندر میں اپنی زکوٰۃ بھی نکالوں، اپنے صدقے بھی نکالوں، تہجد بھی، نمازیں بھی پڑھوں، اللہ کے نام پہ دیتا بھی رہوں، لوگوں کو افطاریاں کرواتا بھی رہوں، تراویح بھی پڑھتا رہوں، روزہ بھی رکھوں، روزے کے اندر کوئی غلط کام نہ ہو۔ عبداللہ گمان اچھا رکھنا چاہیے، اور مسلمان کا یہی ذوق و شوق ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے، لیکن الحمدللہ زیادہ تقریباً مسلمان کا یہی شوق اور جذبہ اور بلبلہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نے ڈگری دیکھی ہے ماشاءاللہ، کتنے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے دو دن کے اندر ایک دن میں پورا قرآن ختم کیا رمضان المبارک میں۔ ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں جو تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے پونا گھنٹے کے اندر 4 رکعت پڑھی، 6 پڑھی، اس کے اندر 5 پارے پڑھ لیے، 4 پارے پڑھ لیے، 2 پارے پڑھ لیے، 3 پارے پڑھ لیے۔ 2 پارے تو کہیں نہیں، اگر زیادہ ٹائم ملتا ہے 1.5-2 گھنٹے تو اس میں اور کھینچ لیتے ہیں اور زیادہ پڑھ لیتے ہیں، پورے رمضان کو یہ ترتیب ہے۔ ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ جو یہاں سے خصوصاً 2 عشرے گزارے، آخری عشرہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر گزارا ہے۔ الحمدللہ ایسے ہیں، مجھ سے مل کر کے مولا صاحب ہم جا رہے ہیں، دعا کیجیے گا ہمارے لیے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ جب ان سے میں نے پیکیج پوچھا تو پیکیج بھی اتنا مہنگا، لیکن کیا اللہ کی رضا، مسلمان ہے الحمدللہ، وہ ذوق شوق ہے ان کو۔ ایسے مسلمان بھی ماشاءاللہ رمضان المبارک مہینے میں، آپ یقین کریں کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ نے سب کچھ دینے کے باوجود بھی، میں نے خود دیکھا اور ترتیب دیکھی ان کی، جو
جو مستحق حضرات نے ان کے گھر پہ دروازے پہ خود گئے اور اللہ کے نام پہ ان پر جو منصب ہوا ادا کیا. یہ جدوجہد یہ شوق اور ذوق تھا. نماز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ادھر ادھر ہو جائے. تکبیر اولا کے ساتھ تہجد کی نمازوں کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوتیں، کیا ماحول تھا، کیا خوبصورت زندگی تھی. اور سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو، مجھے جن کو میں جانتا ہوں میں ان کو عرض نہیں کرتا، بلکہ تمام مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے. الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ شاباش ہے ان کو کہ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ساری جگہ تو اپنی چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی بات بتاؤں کہ انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا. وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا. زبان کو بھی محفوظ رکھنا، آنکھوں، کانوں، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ کو بھی محفوظ رکھو. سب سے بڑی بات یہ، سب سے بڑی بات. ورنہ اگر یہ گناہ بھی ساتھ چلتے سبحان اللہ، ساتھ میں روزہ بھی چلتا. یہ گناہ بھی ساتھ چلتے تو سبحان اللہ، ساتھ میں تراویح بھی چلتی. یہ گناہ بھی ساتھ چلتے تو ساتھ میں ماشاءاللہ تہجد کی نمازیں بھی چلتی. اس کی مثال تو پھر ایسے کہ آپ نے اے سی آن کر دیا کمرے میں، کھڑکیاں جب اے سی آن ہوتا ہے تو کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، اس میں ٹھنڈک آ جائے. لیکن اس کی مثال ایسی شخص کی اس نے روزہ بھی رکھا ہے، ساری چیزیں، اب یہ چاہتا ہے کہ وہ ساری برکات حاصل کر لوں، لیکن کیا گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھولی اور دروازے بھی کھولے. اب آپ مجھے بتائیں روزے کی ٹھنڈک اس کو محسوس ہوگی؟ جس طرح کہ اے سی کھولنے سے، دروازہ کھولنے سے، کھڑکیاں کھولنے سے اے سی کی ٹھنڈک باہر نکل جاتی ہے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو گناہوں کی کھڑکیاں اور دروازے کھول کے ہم لوگ اے سی لگا لیں اور روزے کی ٹھنڈک حاصل کرنا چاہیں تو ٹھنڈک کہاں جائے گی؟ وہ تو گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی، دروازے کھلے میں، ساری ٹھنڈک وہیں سے نکل رہی. جب نکل رہی ہے میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، تو وہ مٹھاس حاصل نہیں ہوگی، وہ مٹھاس حاصل نہیں ہوگی اور وہ برکات انوارات حاصل نہیں ہوگی. تو الحمدللہ اس کی بھی بڑی کوششیں کی گئی، گناہوں کو چھوڑا اور اعمال بڑھائے اور الحمدللہ بھرپور کوشش کی. اور بعد ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے معتکفین حضرات جنہوں نے ایک دو دن کے اندر پورا قرآن ختم کیا. معتکفین حضرات پوری رات جاگتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. یہ نہیں دیکھا کہ 21 آیت کی تو 23 کو دیکھیں گے، 23 آیت کو تو 25 کو دیکھیں گے، 25 آیت کی تو 27 کو دیکھیں گے، 27 آیت کی تو 29 کو. وہ 21 کو بھی کھڑے رہے، 22 کو، 23، 24 کو، 10 دن کو 10 سال کھڑے رہے اللہ کے سامنے اور قرآن کی تلاوتیں کی ماشاءاللہ اور تسبیحات کی اور اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے اور خوب اللہ سے اللہ کو منانے کی کوشش کی. بڑی بات. تو میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا جذبہ ہے، یہ مسلمانوں کو دین سے لگاؤ ہے، اسلام سے لگاؤ ہے. الحمدللہ مسلمان چاہتا ہے میری دنیا میں سب سے بڑی کامیابی، کامرانی، سرفرازی یہی ہے کہ موت سے پہلے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بس جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میری دنیا بھی بن گئی، میری قبر کی زندگی بھی بن گئی، میری آخرت کی زندگی بھی بن گئی. لیکن دنیا کی ساری آسائشیں اور ساری چیزیں میرے پاس میسر و مہیا بھی ہے، لیکن اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ شیمر بھی تو تھا نا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اپنا سر مبارک سامنے کھڑا کر دیا. اور ہمیں جو تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ شمر جیت گیا، وہ فتح اس نے حاصل کر لی، غالب نہیں، وہ مردود تھا، وہ ناکام ہوا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ عزت، وہ مقام، وہ بلندی دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. بظاہر کو نظر آتا ہے کہ شمر جیت گیا، نہیں. آج کس سے اپنے بچے کا نام
نام شمر رکھا ہے بتائیں مجھے؟ کس کون سا مسلمان رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھے گا تو بولے یہ گالی. جا کے پوچھے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے کا نام حسن ہے. کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ کہا میرے بیٹے کا نام حسین ہے. وہ مقام و بلند. اب ہوا کیا؟ حسین کے جانے سے پہلے اللہ ان سے راضی. شمر جیت تو گیا لیکن اللہ ناراض ہے اس سے. اللہ ناراض. جب شمر نے کیا کیا اس وقت نے حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جو میزے پہ چڑھایا نا تعلیم کے لیے، جب میزے پہ یوں چڑھایا تو شمر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو چھڑی مارا تھا. چھڑی. آپ پڑھے تو صحیح اندازہ ہوگا کہ یہ دین اسلام اتنا آسانی سے نہیں آیا تھا. یہ خون بہا ہے، خون. زندگیاں داؤ پہ لگ گئی. وہ شمر چھڑی سے حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو یوں مارا. کسی نے کہا ہے بدبخت شمر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا تو کس کو ہونٹوں کو چھڑی مار رہا ہے؟ اس ہونٹوں کو میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو چھوڑتے اس کو چھڑی مار. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے بوسے دیے اس ہونٹ. الحسین رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے فرماتے ہیں سفر میں جا رہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. حسن رونے لگے، حسین رونے لگے. اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. پانی نہیں. اس تمام صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ کا جاؤ تو پانی ختم ہو چکا. فاطمہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فاطمہ حسن مجھے دی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک الحسن کی اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں رکھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان جب رکھی ان کے منہ میں ان کے ہونٹوں کے درمیان تو حسن رضی اللہ عنہ چوسنے لگے یہاں تک کہ سیراب. پھر فرمایا فاطمہ حسین کو لیا پھر اپنی زبان مبارک ان کے ہونٹوں میں رکھی وہ چوسنے لگے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا. وہ ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہم نے پورا سفر کر لیا اس کے بعد نہ میں نے حضرت حسن کو روتے ہوئے دیکھا نہ حضرت حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ مقام اور بلندی. میرے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں دنیا کی ساری چیزیں آنے کے باوجود بھی اللہ ناراض ہے اور مرتے دم تک چلے گی. ہم یوں ہی اگر کچھ نہیں ہے جاتے وقت اللہ راضی ہے اس سے بڑی کامیابی کوئی. اور میں بتاؤں جب اللہ راضی ہو اور موت آ جائے اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے. اللہ سے ملاقات اس سے بڑا کوئی تحفہ ہی نہیں ہے. ارے جب اللہ ہی راضی ہے تو کیا ہی مزے ہے. وہ جب فرشتے لینے آئیں گے وہیں سے پروٹوکول شروع ہو جائے وہیں سے استقبال شروع ہو جائے. کتنے پیار سے وہ روح نکالیں گے، کتنے پیار سے جنت کے فرشتے اپنے ساتھ گلدان لے کر آئیں گے، خوشبو لے کر آئیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس مطمئنہ کہ نکل اے جسم سے پاک روح اس طرف نکل جہاں پر تیرا استقبال ہوگا. تیرے شامیانے بجیں گے، تیرا اللہ استقبال کریں گے، فرشتے استقبال کریں گے. جنت سے خوشبو والا کفن لایا جاتا ہے. خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے جنت کی اس کے اوپر اور اس طرح روح نکالی جاتی ہے جس طرح کے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. اور جو بدبخت و گناہگار ہو، جو اللہ کا نافرمان ہو، موت کے وقت اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح کے کوئی دوپٹہ یا چادر ڈال دے کانٹوں کے اوپر، درخت کے اوپر، کیکر کے اوپر، اس کے بعد پیچھے وہ نکل. یہ حال ہے. اور اتنے خطرناک فرشتے آتے ہیں جہنم کے کالے لباس کے اندر کہ موت جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بات جو یہاں سے کس طریقے سے میری جان چھوٹی. میرے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں انسان کے موت میں ہی فیصلے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں ابھی ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا اور میں نے آپ کو بتایا بھی کتنے شوق اور ذوق سے گزارا. اس وجہ سے اعمال صالحہ اس وجہ سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں
تو سب سے اہم بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ جو اتنا پورا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مسلمان نے رمضان میں یہ کیے، یہ اعمال کیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی مسلمان یہ چاہے گا کہ یار میں نے تو اتنے قرآن کی تلاوتیں کی، اتنی نمازیں پڑھی، تہجد کی، وہ یہ چاہے گا کہ میری نیکیاں ضائع ہو جائیں؟ کوئی مسلمان چاہے گا؟ کوئی یہ چاہے گا یار بھائی میں تو امریکہ گیا تھا، وہاں 5-6 سال اپنے پردیس سے بچوں سے دور رہا، وہاں پر میں نے نوکری کی، مزدوری کی، پیسہ کمایا؟ وہ یہ چاہے گا جو میں نے 5 سال کے اندر 4 سال میں امریکہ کے اندر پردیس کاٹا ہے اور اتنے پیسے کمائے ہیں، کیا وہ یہ چاہے گا کہ وہ مجھ سے ضائع ہو جائے، مجھ سے چوری ہو جائے، یہاں یا مجھے نقصان ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں چاہے. اسی طرح مسلمان نے بھی اتنی محنت کی رمضان کے مبارک مہینے میں، اتنے اعمال کیے، وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں. میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو بات ہے یہ والی جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، یہ ہم نے گزشتہ جمعے بھی عرض کی تھی. تو اس وقت کہیں دفاتر کے لوگ بھی تھے، نہیں تھے، چھٹی تھی، تو آج موجود ہے تو علم میں بھی بات لے کر آ جاؤں. اتنی نیکیاں کر لی ہے، اب تمام مسلمانوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے، جدوجہد ہونی چاہیے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. اگر ضائع ہو گئی تو پھر نیکی کرنا آسان ہے. یہ بات یاد دہانی کی عرض کر رہا ہوں، ذہن سازی ہو جائے. نیکی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی. نیکی کرنا آسان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بندے کھڑے تھے جن کو میں نے سلام کے 30 نیکیاں مجھے مل گئی. سامنے پتھر کا راستے سے ہٹا کے سب کا ثواب مجھے مل گیا. کسی سے خندہ پیشانی سے میں نے مسکرا کے بات کر لی، مجھے ثواب مل گیا. یہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا تھا، وہ ضرورت مند تھا، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا، ثواب مل گیا. نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے. نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، نیکی کو سیف کرنا بڑا مشکل ہے. بتا رہا ہوں یہ ہم نے جو اتنی نیکیاں کی رمضان میں، ہم نے جو پہاڑ کھڑے کر دی نیکیوں کے، تو آپ مجھے بتائیں یہ پہاڑ ضائع نہ ہو جائے، یہ نیکیاں تباہ نہ ہو جائے. ہم نے جس بھوری میں نیکیوں کو بھرا ہوا ہے، ہم نے جس تھیلی میں نیکیوں کو بھرا ہوا ہے، کہیں اس میں چھید نہ ہو جائے، کہیں اس میں سوراخ نہ ہو جائے کہ ٹک 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 کر کے ساری نیکیاں نکل گئی. اور جب ہم کہیں گے ہمیں تو اتنی نیکیاں ہوئی ہے بھائی، ماشاءاللہ ایسی نیکی کی ہے، اس نے عمرہ کرنے گیا تھا، عمرہ کر کے آ گیا، بڑی بات ہے، کیا بات ہے. اور دل کے اندر یہ بڑی اچھی بات ہے، عمرہ کر کے آیا، حج کر کے آیا. لیکن جب عمرہ حج کر کے آیا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں حج کے کیا اثرات ہیں اس کے اوپر؟ حج کے کیا اثرات ہیں؟ حج کر کے آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر تاثیر ہونی چاہیے. کیا تبدیلی آئی ہے اس کے اندر کہ صرف حج پر گیا اور آ گیا؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، فرض ادا کر کے آ گیا. عمرہ کرنے گیا، عمرہ کر کے آ گیا، کیا تاثیر ہے اس کی زندگی میں؟ کیا تبدیلی آئی؟ اگر وہی چیزیں، وہی دل میں حسد، وہی تکبر، وہی غرور، وہی کینہ، وہی بغض، اور حج کر کے آیا. جی حج کرنے کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں صحیحات بات عرض کرتا ہوں. 6 دن 10 دن بعد ملاقات ہوئی، مولانا صاحب آپ نے آنا ہے. جی کہاں پر؟ کہا میں نے حج پارٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں مہمان آئیں گے، اس میں آپ نے ضرور آنا. حج پارٹی رکھی کیونکہ میں حج کر کے آیا. میرے جتنے بھی اپنے عزیز و اقارب ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، تو وہ آئیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مبارکباد ہوگی کہ آپ کو حج قبول ہو، یہ ہو وہ. کیا چاہتے ہیں؟ اب ایک پارٹی رکھی ہوئی، حج پارٹی. میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، جب انسان ایک عمل کرتا ہے اس میں ایک صاف نظر تبدیلی آنی چاہیے. یہ تو لفظیات کی بات ہے. اب اتنے اعمال کر لیے ہیں، اس کی تاثیر تو ہو، تبدیل تو ہو، پتہ تو چلے کہ ذات کے اندر کوئی تبدیلی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کئی نیکیاں تباہ نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، اس کو سیف رکھنا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے.
نیکی کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کل قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے، یہ نیکیاں کی ہوگی ہمالیہ پہاڑ جتنی کہ تو پہاڑ ہی نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، انبار۔ وہ سمجھے گا میں نے تو 3 نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے، اتنے حج عمرے کیے، اتنے میں نے تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن کیا دنیا کے اندر اس نے کیا کیا؟ نیکی تو کرتا تھا لیکن اس میں ریاکاری تھی، نیکی تو تھا لیکن اس میں تکبر تھا، نیکی کا بڑا تکبر تھا نیکی کا۔ اور اکثر دیکھا بھی گیا ہے نیکی کا بڑا تکبر ہے، بڑا تکبر۔ ایک ہوتا ہے مال و دولت کا تکبر، اس کا اتنا نشہ نہیں ہے جتنا نشہ نیکی کا ہے، سبحان اللہ۔ ایسا نشہ ہے کہ پوچھے مت، اوروں پہ فتوے جار دیتے اپنی نیکی کی تکبر میں آ کے، یہ تو کافر ہے، یہ تو مرتد ہے، یہ تو یہودی ہے، یہ تو یہودی ایجنٹ ہے۔ اپنے علم کے بلبوتے پہ تکبر میں آ کے دوسرے پہ فتوے جار، کسی کو کیا کہہ دو، کسی کو کیا کہہ دو، یہ کیا ہے؟ کوئی شواہد ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ کس طرح آپ کسی کو کہہ سکتے ہو؟ کس طرح اپنی نیکی اور علم کے بلبوتے پر اتنا میں اندر بھرا ہوا ہے کہ کسی کو کچھ بھی کہہ دو؟ مارکیٹ کے اندر کافر کہتا ہے اور غدار کہتا کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں پر 2 منٹ سیٹسفیکٹ ہو جاتا ہے۔ جو کافر کہتا اور غدار کہنا 2 منٹ کا کام ہے، سرٹیفکیٹ کہیں سے ملے گا؟ میں عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں تو آج یہ کر رہا ہوں، نیکی کا تکبر، مال دولت کا نہیں، یہ بڑا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس بھوری کے اندر، اس تھیلی کے چھید ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ چھید ہوتے ہیں، اس سے نیکیاں ٹک 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 کے گر رہی ہوتی ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے میرے تو اتنی نیکیاں کی ہے، وہ بوری خالی نہیں ہو رہی، بوری خالی ساری ہو گئی اس کی، اور یہ کہتا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو کل قیامت کے دن جب حاضر ہوگا، اللہ فرمائے کہاں ہے تیری نیکی؟ یا اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنا کچھ کیا۔ فرمایا جس کے لیے کرتا تھا اس کو تمہیں دے دیا تھا۔ کیا مطلب یہ کا نماز پڑھتا تو اس میں ریاکاری، کسی کو کچھ دیتا تھا تو 10 لوگوں کو بتاتا تھا میں نے اس کو یہ کیا، کسی کے ساتھ احسان کر دیتا تھا تو پھر اعلان کرتا تھا اسپیکر پہ میں نے تو یہ کیا، کسی کو آٹے کی گولی دیتی تو ساتھ میں تصویر نکالتی اس کی، جی اس کی عزت مجروح کر دیتی۔ تو نے تو دنیا میں اس کی سارے مزے لے لیے، اب پھر ہمارے پاس کچھ نہیں کرے، کچھ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ میرے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں کہ ہم نے کوشش یہی کرنی ہے جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ہم اس کو محفوظ کریں، اور جس راستے پہ ہم چل رہے تھے الحمدللہ گناہوں سے دور رہے، نیکیوں کی قریب تھے، تو ہماری باقی زندگی اسی طرح ہوگی۔ آخری حدیث سنا لیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ شوال کا مہینہ شروع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كصيام الدهر، فرمایا جس نے شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، 6 روزے رکھے، فرمایا گویا کہ اس نے پورے سال 12 مہینے کے روزے۔ اب یہ نہیں کہ 6 روزے ایک سال ہی رکھے، ایک